اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ بھائیوں تم جانتے ہو کہ مجھے دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے کرم اس پر خدائے پاک کا، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ ہلاکتوں کی بڑھتی ہوئی تعداد پہنچی کم و بیش 200، بارش و سیلاب کی تباہ کاری اور دعوت اسلامی۔ اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی پیاری پیاری اداؤں کے گلدستے، مدنی مکالمہ ہوا براہ راست۔ اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ حضرت مولانا مفتی شمس الہدیٰ مصباحی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا دورہ پاکستان۔ اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ اور اب بڑھتے ہیں مدنی خبروں کی تفصیل کی جانب۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں آپ کو لیے چلتے ہیں، جہاں آپ نے مدنی پھول دیے، سکھایا اور سمجھایا۔ باپا جان کی طرف آپ کو بھی لیے چلتے ہیں۔ رسالہ جھوٹا چور کی ابتدائی حکایت پیش خدمت ہے۔ ایک شخص نے اپنے چچا زاد بھائی کا سامان چرا لیا۔ سامان کے مالک نے چور کو حرم پاک میں پکڑ لیا اور کہا، یہ میرا سامان ہے۔ چور نے کہا، تم جھوٹ بولتے ہو۔ اس شخص نے کہا، ایسی بات ہے تو قسم کھا کر دکھاؤ۔ یہ سن کر اس چور نے کعبہ شریف کے سامنے مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر قسم کھا لی۔ یہ دیکھ کر سامان کا مالک رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان اپنے ہاتھ پھیلائے کھڑا ہو گیا اور دعا مانگنے لگا۔ ابھی وہ دعا مانگ ہی رہا تھا کہ چور پاگل ہو گیا اور وہ مکہ مکرمہ میں اس طرح چیخنے چلانے لگا، مجھے کیا ہو گیا اور سامان کو کیا ہو گیا، مجھے کیا ہو گیا اور سامان کے مالک کو کیا ہو گیا۔ یہ خبر اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور وہ سامان جمع کر کے جس کا تھا اس شخص کو دے دیا اور وہ اسے لے کر چلتا بنا، جبکہ وہ چور ایسے ہی پاگلوں کی طرح بھاگتا اور چیختا چلاتا رہا، یہاں تک کہ وہ ایک پہاڑ سے نیچے گر کر مر گیا اور جنگلی جانور اس کو کھا گئے۔ میٹھے میٹھے مدنی منوں اور مدنی منیوں، نہ کبھی جھوٹ بولو اور نہ کبھی جھوٹی قسم کھاؤ اور نہ کسی کی کوئی چیز چوری کرو، کہ اس میں دنیا میں بھی تباہی ہے اور آخرت میں بھی تباہی۔ حضرت سیدنا مسروق رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے، جو شخص چوری یا شراب خوری یا زنا میں مبتلا ہو کر مرتا ہے، اس پر 2 سانپ مقرر کر دیے جاتے ہیں
جو اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھاتے رہیں گے۔ تو سب مل کر نعرہ لگاؤ، جھوٹ کے خلاف اعلان جنگ ہے، نہ کبھی جھوٹ بولیں گے نہ بلوائیں گے انشاءاللہ عز وجل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ عز و جل پناہ عطا فرمائے۔ بادل برسا اور جم کے برسا، بالائی پنجاب اور کشمیر کے کئی علاقے سیلاب کا گویا منظر پیش کرنے لگے۔ چھتیں گرنے، کرنٹ لگنے اور دیگر واقعات میں بے شمار ہلاکتیں ہوئیں۔ بعض علاقوں میں 300 ملی میٹر تک بارش ریکارڈ کی گئی۔ کشمیر کے بارے میں کچھ آیا کہ کشمیر کے کچھ علاقوں میں تقریباً 100 گھنٹے سے بارش کا سلسلہ رہا۔ نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران الطاری مدت ذلہ العالی نے مدنی مکالمے کے اختتام سے کچھ قبل متاثرین کے لیے دعا کروائی، توبہ بھی کی، خوب استغفار کی کثرت کی طرف توجہ دلائی۔ پچھلے دنوں اسپیشلی کل سے ہمارے ملک پاکستان میں بارشوں کی وجہ سے کافی نقصانات ہو رہے ہیں۔ سیلاب کی وجہ سے کافی عاشقان رسول اور کافی لوگ لقمہ اجل بنے، انتقال ہو گیا۔ اسی طرح کشمیر میں بھی ہمارے جامعہ میں پانی اتنا بڑھا کہ پہلی منزل گویا کہ تھوڑی سی رہ گئی اور کافی عاشقان رسول وہاں بھی ڈسٹرب ہوئے، وہ ان کو پرابلم آیا، پریشان ہوئے۔ ہند میں بھی کئی عاشقان رسول جو ہیں وہ بارشوں سے متاثر ہوئے ہیں۔ پاکستان میں خاص طور پر مرکز الاولیاء لاہور کے بارے میں سنتے ہیں یا بعض علاقوں کے بارے میں سنتے ہیں، کافی تباہی آئی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں بارشوں کا پانی، سیلاب، گھر زیر آب آ گئے، لوگ بے گھر ہو گئے، کئیوں کی گھروں کی چھتیں گر گئی ہیں، کئیوں کے بچے بچھڑ گئے ہوں گے، کئیوں کے گھر والے بچھڑ گئے ہوں گے، کچھ بہہ گئے ہوں گے، کئیوں کی املاک کو ٹھیک ٹھاک نقصان پہنچا ہوگا۔ انتقال جن کا ہوا ان تمام مسلمانوں سے تعزیت کرتے ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، ان کے لواحقین سے ہم تعزیت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر عطا فرمائے اور ان مرحومین کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اس طرح ہند میں جو اسلامی بھائی عاشقان رسول متاثر ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر بھی کرم فرمائے۔ کشمیر میں جو متاثر ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر بھی اپنا خاص فضل و کرم فرمائے اور ہمیں رحمتوں کا میਂہ برسائے ہم پر، ہمیں تکالیف سے نجات دے۔ ہم امتحان کے نہ لائق ہیں نہ قابل ہیں، بے سبب اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے۔ ہمارا انشاءاللہ آنے والا جو اتوار ہے، اس میں جو سلسلہ عبرتناک خبریں، اس میں بھی ہم یہ لے رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کچھ اس طرح کے مناظر یا ویڈیوز یا خبر ہو تو وہ ہمارے enk@madanichannel.tv یہ ہمارا عبرتناک خبروں کا میل ایڈریس ہے، اس پر آپ ہمیں ویڈیو بھیج سکتے ہیں، خبر بھیج سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ کوئی سی صورت بنے گی تو وہ ہم اسے مدنی چینل پر دکھا سکیں گے۔ جو بھی اگر آپ کے موبائل میں کہیں بھی آپ کے پاس یہ ویڈیوز ہوں تو enk@madanichannel.tv پر آپ ہمیں یہ بھیج سکتے ہیں خبر وغیرہ۔ جہاں باپا جان وہاں ہمیشہ مدنی موسم، کیا خوب فرمایا عشق و محبت میں ڈوبا ہوا کلام۔ مدنی مکالمہ ہوا براہ راست جس میں باپا جان کا سفر ساؤتھ افریقہ دکھایا گیا۔ آپ کی سیرت کے نمایاں پہلو سامنے آئے۔ آنکھوں پہ پٹی روشنی سے بچنے کے لیے جو لگائی جاتی ہے، یہاں منفرد نیت سے اس کا استعمال کیا گیا۔ بہت کچھ تھا مدنی مکالمے میں جو براہ راست مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیا گیا۔ مختصراً مدنی مکالمے کی جھلکیاں پیش خدمت ہیں۔ امیر اہل سنت کا دورہ ساؤتھ افریقہ حصہ دوم۔ تیرا کرم ہے ذات باری اتاری ہوں اتاری، تیرا کرم ہے ذات باری اتاری ہوں اتاری، نسبت کیا ہے پیاری پیاری، نسبت کیا ہے پیاری پیاری، اتاری ہوں اتاری۔ دنیا بھر کے اسلامی بھائی سفر کرتے ہیں، خواہ و دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے آپ سفر کر رہے ہیں، اب حج اور عمرے کے لیے سفر کر رہے ہیں، یا آپ کسی بھی نیک و جائز کام کے لیے سفر کر رہے ہیں۔ اگر آپ نیتوں کا ذہن بنائیں، کیونکہ سفر کرنے چاہے وہ ٹرین کا سفر ہو، بس کا سفر ہے، کار کا سفر ہے یا جہاز کا سفر ہے،
اگر سفر کرنے سے پہلے آپ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ ابھی وہ لیٹسٹ رسالہ ثواب بڑھانے کے نسخے 72 مدنی گلدستے ہیں۔ 72 مدنی یوں سمجھیں کہ 72 کاموں کی نیتیں ہیں کہ اس کام سے پہلے آپ یہ نیتیں کر سکتے ہیں، اس کام سے پہلے بنیادی نیتوں میں رضا الہی کا حصول، اور ہر نیک اور جائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ جب آپ کسی کام سے پہلے اس کا اہتمام کرتے ہیں باقاعدہ طور پر تو وہ کام بہت خوبصورت ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ اور کسی بھی بڑے کام کرنے والے کو آپ دیکھیں گے تو اس کی جو پرسنالٹی ہوگی، شخصیت ہوگی، تو اس کے اندر اہتمام نظر آئے گا۔ ہمارے کئی مبلغین دنیا کے مختلف کونوں میں الحمدللہ سفر کرتے رہتے ہیں، تو یہ زبردست گائیڈنس بھی ملے گی اس سے کہ سفر شروع کیسے کرنا ہے اور سفر کی احتیاطیں کیا ہونا چاہیے۔ تو دل تو چاہتا ہے کہ پوری اس کی واقعی ایک DVD بنے اور پھر وہ مبلغین کو دی جائے کہ کس انداز سے آپ نے سفر کرنا ہے اور جس ملک میں آپ جا رہے ہیں وہاں کون کون سی احتیاطوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر۔ محمد علی ریاض اتاری پتوں کی سیرس کر رہا ہوں۔ بھائی صاحب جو ویڈیو دکھائی گئی اس میں دیکھا کہ آپ نے آنکھوں پہ کپڑے کے گلاسز لگائے ہوئے ہیں، بھائی صاحب اس میں کیا حکمت ہے؟ یہ جہازوں میں دیا جاتا ہے اور یہ جہازوں میں دیا جاتا ہے سونے کے لیے، تھا سونے کے لیے، اور ہم نے اس کو لے لیا تھا آنکھوں کے کفل مدینہ کے لیے۔ سرد دنا میں نشم عمدہ امام نشم، سرد د زلفاننا، زرد د زلفاننا، او زرد د پیزارا، سیدی تارا، سیدی تارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ I am Mohammed Uwais. Tari is namaz fard upon me at this age. I am 18 years old. Namaz is the farz on baligh, and baligh boy 12 years and 12 and 15, between 15 years بالغ۔ اللہ تعالیٰ باپا کو سلامت رکھے، بس جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے۔ آپ کے محلے میں رہتا تھا میں، زہری محلے میں، اور جب سے سنا ہے کہ زہری محلے میں، تو جب سے میں نے ایک دن اتفاق ہوا مدنی مذاکرے میں، میں نے سنا آپ نے اس کا ذکر کیا اس ہماری شرارتوں کا کہ وہ جھاڑو کی وہ کھینچ کے چلے جاتے تھے، کبھی آپ کا مال پھینک دیتے تھے، کبھی کیا کرتے تھے۔ تو اسی دن سے میں نے اللہ سے سچی نیت کی تھی کہ میں پرسنلی مجھے اللہ پاک ایسا موقع دے کہ میں پاکستان سے معافی ہوں۔ یہ ایک عجیب اتفاق ہوا کہ یہاں اسلام بھائی یہ جو کھڑے ہوئے تھے، جی جی، یہ آئے، انہوں نے مائک لیا اور انہوں نے کہا کہ میں مدنی مذاکرے میں سنتا تھا، وہ آپ جب کہتے تھے کہ بچپن میں مجھے لوگ ستاتے تھے اور یوں کرتے تھے، یوں کرتے تھے، یہ لے جاؤ، تو بولا میں اسی میلے میں رہتا تھا، پرانے میلے میں، وہ آپ کی جھاڑو کی ڈنڈیاں نکالنا اور یہ بہت کچھ، مطلب مجھے یاد آتا تھا کہ یار میں اب کیسے ان سے معافی کیسے مانگوں۔ اللہ اکبر۔ تو میں اس بچپن کا آپ کا وہ اس میلے کا ساتھی ہوں، اور آج مجھے موقع ملا ہے کہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں تو مجھے معاف کر دیجیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں مدنی مکالمے کے حوالے سے کچھ تاثرات بصورت SMS موصول ہوئے ہیں، چند پیش خدمت ہیں۔ ایک اسلامی بہن کا کہنا یہ ہے مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان سے کہ سلسلہ مدنی مکالمہ موضوع امیر اہل سنت کا سفر ساؤتھ افریقہ دیکھ کر دل کو بہت سکون ملا۔ ایک اسلامی بھائی کا یہ کہنا ہے، محمد شیراز اتاری گجرانوالہ سے کہتے ہیں کہ آج کا سلسلہ مدنی مکالمہ موضوع امیر اہل سنت کا سفر ساؤتھ افریقہ دیکھ کر نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ ملا۔ اس طرح نظام الدین اتاری بھائی کہتے ہیں
کہ سلسلہ مدنی مکالمہ مجھے بہت پسند ہے، اللہ عز و جل مزید برکت عطا فرمائے۔ مجلس آئی ٹی کی ایک نئی پیشکش حج کے حوالے سے آپ کو دکھاتے ہیں۔ مجلس آئی ٹی کی عمدہ کوشش کے مناظر حج کے ان ایام میں، اس سے ضرور استفادہ کیجئے۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے یہ دھوم، سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ۔ زمزم نگر حیدرآباد باب الاسلام سندھ پاکستان میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکرے کی دھومیں مچی ہوئی ہیں۔ گلی گلی چوک چوک میں مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ، مدنی قافلہ کی صدائیں ہیں۔ اس ضمن میں نگران پاک امجدی کابینات اور دیگر اسلامی بھائیوں نے عیدگاہ رانی باغ اجتماع گاہ کا دورہ فرمایا اور اس عظیم الشان اجتماع کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو، عام دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام ہو۔ مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ کفر کے ایوان میں مولا ڈال دے یہ زلزلہ، کفر کے ایوان میں مولا ڈال دے یہ زلزلہ، یا الہی تا ابد جاری رہے یہ سلسلہ۔ مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ اس میں ہے فیضان قرآن، اس میں فیضان حدیث، اس میں ہے فیضان قرآن، اس میں فیضان حدیث۔ جل مرے اور خاک ڈالے سر پہ شیطان خبیث۔ اب سے کچھ دیر بعد مدنی چینل پر آپ ملاحظہ فرمائیں گے مدنی مذاکرہ براہ راست، جبکہ کل دن 2 بجے سلسلہ فیضان اسلام میں موضوع ہے ختم نبوت، جو براہ راست مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا، جبکہ بعد عصر سلسلہ عبرتناک خبریں بھی مدنی چینل پر براہ راست آپ دیکھ سکیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین آج کی فکر مدینہ فرما لیجئے، اور دعوت اسلامی کی پچھلے دنوں کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمانا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ www.dawatislami.net کا وزٹ کیجئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ کتنے خوش نصیب ہیں حاجی، سبحان اللہ، کہ مقبول حج کی جزا جنت ہے۔ حج پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 افراد کی شفاعت کرے گا۔
حاجی کی مغفرت کر دی جاتی ہے، حاجی جس کے لیے دعائے مغفرت کرے اس کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے، حاجی اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے، حاجی کی دعا قبول کی جاتی ہے، حاجی مکہ مکرمہ سے پیدل حج کو جائے ہر قدم کے بدلے 7 کروڑ نیکیاں اس کو عطا کی جاتی ہیں، حاجی کی فقر و تنگدستی مٹا دی جاتی ہے، حج بوڑھوں، کمزوروں اور عورتوں کا جہاد ہے، جو حاجی سفر حج میں مر جائے بروز قیامت اپنی قبر سے بآواز بلند تلبیہ پڑھتے اٹھے گا۔ تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاجی جب تلبیہ پڑھتا ہے دائیں بائیں طرف کی زمین کی انتہا تک موجود درخت، پتھر، مٹی اس کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہیں۔ حاجی خانہ کعبہ کا طواف کرنے کا شرف حاصل کرتا ہے، حاجی طواف خانہ کعبہ کا شرف حاصل کرتا ہے تو اس پر 60 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، حاجی مسجد الحرام میں نماز پڑھتا ہے تو اس پر 40 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، حاجی بیت اللہ کی زیارت کرتا ہے تو اس پر 20 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، حاجی بیت اللہ کا طواف کرتا ہے تو اس کے ہر قدم کے بدلے میں 70,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 70,000 گناہ مٹائے جاتے ہیں، 70,000 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ حاجی مقام ابراہیم کے قریب 2 رکعت ادا کرتا ہے تو اسے اولاد اسماعیل سے 4 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کی سیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله۔ ہر گھڑی گجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار، ہر گھڑی گجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار، کاش چین آئے نہ مجھ کو یاد طیبہ کے بغیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔